بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہمارے وہ تمام احباب جو پولی کیور استعمال کر رہے ہیں اور کئی دفعہ دہرا چکے ہیں الحمدللہ۔ دوستو، میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ ہماری دوائی پولی کیور منی بیک گارنٹی کے ساتھ ہے۔ یہ جسم میں فاسد مادوں کو ختم کرتی ہے، آپ کی قوت مدافعت کو اٹھاتی ہے، جسم کے اندر تیزابیت کو ختم کرتی ہے۔ اس دوائی کے اتنے اچھے رزلٹس ہیں کہ میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ جن بچیوں نے جن کے چہرے پہ دانے نکل رہے تھے یا غیر ضروری بال آ رہے تھے، ان کے وہ بال آنا بتدریج ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ اور نوجوان بچے جو زیادہ تر رچ ڈائٹ کھاتے ہیں، مرغن غذائیں کھاتے ہیں، ان سب کے جو پرابلم تھے، جو ان کو دانے نکل رہے تھے، معدے میں تیزابیت، وہ سارے بہتر ہو رہے ہیں۔ تو یہ دوا آپ اپنے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے منی آرڈر اپنا منگوا سکتے ہیں۔ یہ دوا آپ نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کیجیے، منی بیک گارنٹی کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے برسملہ کی، اور برسملہ کے لوگوں کے ذائچے میں 11ویں خانے میں 4 ستارے اکٹھے ہوئے، جن میں ان کا ذاتی ستارہ بھی شامل ہے۔ اور یہ شمس، قمر، عطارد اور مشتری، یہ جو 4 ستارے ہیں، یہ ان کے ذائچے کے 11ویں خانے میں اکٹھے ہوئے، اور مریخ جو ہے ان کے ذائچے کے پہلے خانے میں پہنچا ہوا ہے۔ 18 جون 2025 کو مریخ داخل ہوا برسملہ میں۔ اب یہ 3 اگست 2025 تک رہے گا۔ تو اس وقت میں برسملہ والوں کو اپنے غصے پہ، اپنے جذبات پہ بہت کنٹرول کرنا چاہیے۔ ایک بات میں اور بتاتا چلوں کہ ان کے ذائچے کے پہلے خانے میں زم بیٹھا ہوا ہے۔ زم جو ہے یہ دھوکے اور فراڈ کی بھی نشاندہی کرتا ہے۔ مریخ کا اس کے ساتھ کران 21 اور 22 جولائی کو آئے گا۔ ان کو اپنے غصے پہ، اپنی دماغی حالت پہ بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ غصے کی صورت میں یہ اپنا نقصان کریں گے۔ خدا نخواستہ 21 اور 22 جولائی کو اگر انہوں نے گاڑی تیز چلائی، اپنا خیال نہ کیا، تو خدا نخواستہ کسی حادثے کا شکار بھی ہو سکتے ہیں۔ اس سے اگلی بات میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ ان کے ذائچے میں سب سے پازیٹیو بات یہ ہے کہ 4 ستاروں کا کران ان کے ذائچے کے 11ویں خانے میں ہوا، اور اس سے بھی اہم ترین بات یہ ہے کہ ان کے ذائچے کے 10ویں خانے میں 9 جولائی 2025 کو یورنس جو ہے 10ویں خانے میں آ جائے گا۔ اب ان کے لیے یہ جو وقت ہے 3 اگست 2025 کے بعد بہت اہمیت رکھتا ہے۔ 9ویں خانے میں بیٹھا ہوا آنے والا 9ویں خانے میں آنے والا چاند بادشاہت کے مقام پہ آئے گا، اور ان کے ذائچے کے 10ویں خانے میں پھر وہ اپنا اچھی حالت میں کران کرے گا یورنس کے ساتھ۔ یورنس جب تک برسور میں تھا تو ان کے بیرون ملک جانے میں رکاوٹیں تھیں۔ اب ان کے بیرون ملک جانے میں برسملہ والوں کی رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ چاند جب ان کے ذائچے کے 9ویں خانے میں آئے گا، تالے کو ناظر ہو جائے گا۔ اور اس سے اگلی بات یہ ہے کہ جب چاند یورنس کے ساتھ کران کرے گا تو ان کے روزگار میں نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ جو نئے مواقع پیدا ہوں گے وہ ان کے آنے والے وقت میں اثاثہ ثابت ہوں گے۔ ان کے ذائچے کے میں نے عرض کیا کہ 11ویں خانے میں یہ جو 4 ستاروں کا کران ہوا، مشتری یہاں بادشاہت کے خانے میں آیا بیٹھا ہے۔ اب تمام برسملہ والوں کو اگر وہ اپنی زندگی میں کچھ بہتری چاہتے ہیں، ترقی چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، تو اس وقت کو ضائع نہ کریں، کیونکہ مشتری یہاں 13 سال بعد آیا ہے۔ تو آپ اپنے لیے شرف مشتری کی لوح ضرور بنوائیں، اس کا اسم اعظم پڑھتے رہیں، اور یہ جو وقت ہے اس کی سعادت کو اپنے پاس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رکھیں۔ ذائچے کا 11واں خانہ خانہ امید ہوتا ہے۔ یہاں پہ 5 ستاروں کے کران کا ہونا 4 ستاروں کا کران ہونا اس بات کی نشاندہی ہے کہ اب آپ کو بڑی عمر کے بہت اچھے دوست ملیں گے، لوگ آپ کی مدد کرنے کے لیے کمر باندھیں گے، اور جو کام آپ کے رکے ہوئے تھے وہ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ذائچے میں مریخ جو ہے اس نے وقتی طور پہ آپ کو یہ ڈسٹرب کرے گا،
لیکن 3 اگست کے بعد یہ یہاں سے نکل جائے گا، تو اب وقت بہتری کی سمت میں آنا شروع ہو جائے گا۔ خانہ امید جو دوستوں ہوتا ہے، جب بھی ہم سے کوئی بندہ سوال پوچھتا ہے کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، کیا ہوگا تو نہیں ہوگا، ہم پہلے خانے کے ستارے کو، اس کے خانہ سوال کے ستارے کو اور اس کے ذائچے کے 11ویں خانے کے ستارے کو بغور پڑھتے ہیں کہ یہ کیا بتا رہے ہیں۔ اب اگر ان کے ذائچے کو غور سے پڑھا جائے تو برج حملہ والوں کا ذاتی ستارہ عطارد جو ہے وہ ذائچے کے 11ویں خانے میں جہاں پہ سورج کو اوج حاصل ہوتا ہے، مشتری کو شرف حاصل ہوتا ہے، اور چاند اسی گھر کا مالک ہے، اس کے ساتھ عطارد آیا بیٹھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کئی برج حملہ کے لوگوں کی شہرت میں اضافے کی نوید ہے، اور یہ جو شہرت میں اضافے کی نوید ہے یہ پازیٹیو ہے، نیگیٹو نہیں ہے۔ مطلب اگر آپ نے اچھا بیہیو کیا، اچھا کام کیا ایمانداری کے ساتھ، تو آپ کا ایک اچھے لوگوں میں شمار ہونا شروع ہوگا اور آپ کا حلقہ احباب وسیع ہو جائے گا۔ آپ کسی سے کوئی بات کریں گے، کسی سے کوئی ہیلپ چاہیں گے، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ جائز کام میں آپ کو ہیلپ ملتی ہوئی نظر آئے گی۔ اور برج حملہ کی جو خواتین ہیں، بچیاں ہیں، ہماری بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، شادی نہیں ہو رہی تھی کیونکہ زحل ان کے ذائچے کے 7ویں خانے میں تھا، وہ یہاں سے چلا گیا ہے، وقتی طور پہ ریورس ہو گیا، تھوڑی دیر کے لیے ضرور آئے گا لیکن ہمیشہ کے لیے پھر یہاں سے چلا جائے گا۔ تو ان کے ذائچے میں جو مشتری کا مقام ہے، جو عطارد کا یہاں اکٹھا ہونا مشتری کے ساتھ، یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اب بہت سارے بچے اور بچیوں کے رشتے طے ہو جائیں گے۔ اصل میں دوستو ذائچہ پیدائش کے جو ستارے ہیں ان کے احکامات ہر بندے کے الگ ہوتے ہیں، لہٰذا یہ یاد رکھیے گا کہ اس ذائچے میں جو سب سے بڑی پازیٹیو بات ہے وہ یہ ہے کہ اب جو میں نے عرض کیا کہ سیارگان کی ان کے ذائچے میں پازیٹیو موو بنانا، خاص طور پہ جو ان کے 10ویں خانے میں یورنس کا آ جانا اور ہر مہینے اس کے ساتھ چاند کا کران کرنا، یہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ برج حملہ کے لوگ بہت سارے ایسے سمجھیے کہ چھوٹے دفتر سے اٹھ کے بڑے دفتروں میں جائیں گے، بہت سارے لوگ جو اپنی پروموشن کا انتظار کر رہے تھے اب ان کی پروموشن ہونے کی سمت میں باتیں جائیں گی۔ ترقی کا وقت ہے ان کے لیے بہت اچھا۔ اب ترقی کیا، آپ سمجھیے کہ ایک راستہ کھل رہا ہے، مقدر اپنا ان کا ساتھ دے رہا ہے۔ جو میں نے اس کی احتیاطیں بتائی ہیں اس کے اوپر اپنا قائم رہیں اور اپنا اسم اعظم یا وارث ہو یا بصیر ہو یا صابر ہو اس کا ورد رکھیں، اس کا اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھتے ہیں۔ خاص طور پہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کامیاب ہوں تو صبح کی نماز پڑھ کے وہیں بیٹھ کے 3 تسبیحیں یا وارث ہو یا بصیر ہو یا صابر کی کرتے رہیں۔ بہت ساری ہماری بچیاں بچے جن کو روزگار نہیں مل رہا، جو پریشان ہیں، یہ برج حملہ والے لوگوں کے لیے اچھا وقت آ گیا ہے۔ جیسے جیسے یہ اس کا ورد کریں گے، اس کو پڑھیں گے، ترقی کے جو راستے ہیں وہ کھلنے شروع ہو چکے ہیں اور اس میں انشاءاللہ بہتری آئے گی۔ اور جیسا میں نے عرض کیا کہ یہ جو لوگ ہیں ان کو اپنا کامیاب لوگوں میں بیٹھنا چاہیے۔ ناکام، رونے والے، ٹوٹے ہوئے دل والے لوگ جو کہیں ہائے ہم مر گئے، ان کے پاس ان کو ہرگز نہیں جانا چاہیے، ان کے ساتھ بھی نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ کامیاب لوگوں میں بیٹھیں، کیونکہ عطارد جو ہے یہ اس کا جو اثرات ہیں وہ جیسے ستاروں میں جیسے لوگوں میں بیٹھتے ہیں ویسے ان کے اثرات آتے ہیں۔ اب اس وقت جو عطارد کے اثرات ہیں وہ انتہائی پازیٹیو ہیں، کیونکہ ذائچے میں وہ ایک ستارہ بادشاہت کے مقام پہ اس کے ساتھ ہے، دوسرا اوج کے خانے میں، تیسرا اس گھر کے حاکم کے ستارے کے ساتھ، لہذا بہت اچھا وقت ہے، اپنی راہ متعین کیجیے۔ یہ جو میں نے عرض کیا کہ مریخ جب تک ان کے ذائچے کے پہلے خانے میں ہے، غصے پہ، جذبات پہ، جلد بازی پہ، لڑائی جھگڑے پہ ان کے اوپر بہت توجہ دیں تو انشاءاللہ آنے والا وقت ان کے لیے بہتری لائے گا۔ ازدواجی زندگی میں بھی انشاءاللہ بہت سارے برج حملہ کے مرد
اور خواتین آپ خوشیاں، بہتری اور کامیابی دیکھیں گے۔